اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا حبیب الہ العالمین آب الزہراء و آب القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین المقتولین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء صلوات وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الصلوات خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خدا ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بانیان مجالس کی اس سعی و محنت کو خدا درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ خدا سے دعا گو ہیں کہ خدا ہم سب کو حقیقی معنوں میں سید الشہداء مظلوم کربلا حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا عزادار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا مجھے زباں پر وہ الفاظ لانے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اس کی ذات راضی ہو۔ اپنی ان تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے بلند تر صلوات۔ خدا کا لاکھ لاکھ احسان کہ خدا نے ہمیں خلق فرمایا ہے۔ تھوڑا سا توجہ فرمائیں گے۔ کبھی غور کیا ہے آپ نے کہ اگر وہ خالق ہمیں خلق نہ کرتا، ہمارا کوئی زور تھا؟ کوئی احتجاج کر سکتے تھے؟ احتجاج تو تب کرتے جب ہوتے۔ اس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا ہے۔ وہ خالق کائنات اتنا کریم ہے کہ اس نے ہمیں وجود بخشا، پھر عام مخلوق بنا دیتا۔ کبھی غور کیا؟ اس پر غور کیجئے گا۔ خدا خلق کرتا لیکن کوئی اور مخلوق بنا دیتا، حیوانوں میں سے کوئی حیوان بنا دیتا۔ اس پروردگار نے اتنا لطف کیا ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا۔ اس انسان کے اشرف المخلوقات ہونے پر بہت سی دلیلیں دی جا سکتی ہیں، لیکن آج کی اس مجلس میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ انسان کون ہے جس کے ہدایت کے لیے اللہ نے محمد و آل محمد کے نور کو جب جسمانی شکل دینا چاہی تو جس مخلوق کا انتخاب کیا اسے انسان کہتے ہیں۔ اس سے بڑے فخر کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے محمد و آل محمد کو ہمارا رہبر بنایا ہے۔
پھر اس سے بڑھ کر عام انسان نہیں بنایا، ہمارے دل میں اللہ نے محبت اہل بیت رکھ دی ہے۔ دنیا کی تمام نعمتوں کو قربان کیا جا سکتا ہے، جان، مال، عزت، آبرو، اولاد، سب کچھ قربان ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے جو ہمارے سینے میں محبت اہل بیت رکھی ہے، اس جوہر کو کسی اور نعمت پہ قربان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ شیعہ علی ہونا، خولق شیعتنا من فاضل تینتنا، امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کو ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیا گیا ہے۔ اے شیعہ نے حیدر کرار اپنی عظمت کو سمجھیے، خولق شیعتنا من فاضل تینتنا، ہمارے شیعوں کو ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا وَأُجِّنُوا بِمَاءِ وِلَایَتِنَا، اس مٹی کو عام پانی سے نہیں گوندا گیا، اس مٹی کو ہماری ولا کے پانی سے گوندا گیا ہے۔ پھر نتیجہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی رسول اللہ۔ پھر نتیجہ نکلنا چاہیے نا کہ مٹی عام مٹی نہیں ہے، پانی عام پانی نہیں ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں فَيَفْرِحُونَ لِفَرْحِنَا وَيَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ہم اہل بیت پیغمبر مغموم ہوتے ہیں، ہمارے ماننے والے مغموم ہو جایا کرتے ہیں، جب ہم اہل بیت پیغمبر خوش ہوتے ہیں، ہمارے ماننے والے خوش ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ شیعہ علی، اور پھر عام شیعہ نہیں بنایا، عام محب اہل بیت نہیں بنایا، خدا نے ہمیں عزادار سید الشہداء بنایا ہے۔ عزادار سید الشہداء کا مقام کیا ہے؟ اس کے بارے میں صرف ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہ رہا ہوں کہ عزادار کا مقام کیا ہے۔ خود امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی اور چیز پر قیامت والے دن تم اکتفا کر سکو یا نہ کر سکو، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہاری حج، تمہاری زکوٰۃ ممکن ہے وہ درجہ قبولیت پر نہ پہنچ پائیں، لیکن اگر تم نے ایک آنسو حسین کی معرفت کے ساتھ بہا لیا، تمہارے گناہوں کو بخشنے کے لیے کافی ہے۔ خدا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والعصر، قسم ہے عصر کی۔ عصر مختلف معنی، مختلف تفاسیر، وقت نہیں ہے میرے پاس اس کے اوپر بات کروں، صرف اتنا چاہوں گا کہ جو بھی تفسیر کی جائے اس کے اندر ایک مطلب ضرور ہے کہ اس کا مطلب وقت ہے۔ والعصر قسم ہے وقت کی۔ جب بھی قسم کھائی جاتی ہے، کیوں کھائی جاتی ہے قسم؟ تاکہ اگلے بندے کو یقین آ جائے کہ جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ بات صحیح ہے۔ اگلے بندے کو یقین دلانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ کون کھا رہا ہے قسم؟ اللہ کتنا کریم ہے، قسمیں اٹھا اٹھا کر کہہ رہا ہے مان جاؤ۔ اور دوسری کیوں قسم اٹھائی جاتی ہے؟ جس چیز کی قسم اٹھائی جا رہی ہوتی ہے نا، اس کی اہمیت بیان کرنا ہوتی ہے کہ یہ کتنی اہمیت کی حامل چیز ہے کہ جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ کون قسم اٹھا رہا ہے؟ کوئی انسان نہیں اٹھا رہا، اللہ قسم اٹھا رہا ہے۔ کس کی قسم اٹھا رہا ہے؟ وقت کی، وہ جس کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، وہ جس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، اس کی اللہ قسم اٹھا کر اہمیت بیان کر رہا ہے۔ اور پھر کیا کہا ہے آگے؟ قسم اٹھانے کے بعد کیا کہا ہے؟ وقت کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان جو بھی انسان ہے وہ خسارے میں ہے۔ خسر اور نقصان دو علیحدہ الفاظ ہیں، دونوں عربی کے ہیں۔
لیکن خسر کا لفظ کہاں پر استعمال کیا جاتا ہے؟ خسر کا کلمہ کہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے؟ جہاں پر آپ کا اصلی سرمایہ ڈوب رہا ہو. جس جگہ پر اصلی سرمایہ ڈوب رہا ہو اس جگہ پر کہا جاتا ہے کہ اس کا خسران ہو گیا، اس کا خسر ہو گیا. خدا کیا فرما رہا ہے کہ انسان کا اصلی سرمایہ ڈوب رہا ہے، اصلی سرمایہ ڈوب رہا ہے. اب پہلے والی آیت اور دوسری آیت کے درمیان رابطہ ہونا چاہیے نا. وہ رابطہ کیا بنے گا؟ وہ رابطہ یہ ہے کہ انسان کا اصلی سرمایہ ہے وقت، جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے کہ مجھے وقت کی قسم، مجھے زندگی کی قسم کہ انسان کا اصلی سرمایہ ڈوب رہا ہے. غور کیجئے، ہر انسان، ہر لحظہ، ہر سیکنڈ اس کی زندگی جا رہی ہے. یہی زندگی انسان کے پاس اصلی سرمایہ ہے. یہ سرمایہ ڈوب رہا ہے. ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک بندہ مصر کے بازار میں بیٹھ کر برف بیچا کرتا تھا. ایک دن موسم اچھا ہو گیا، لوگوں نے برف نہیں خریدی اور اس کی برف پگھل رہی تھی. جب عصر کا وقت ہو گیا نا تو اس نے چیخنا شروع کر دیا. لوگوں نے پوچھا چیخ کیوں رہے ہو؟ کہا میرا اصلی سرمایہ ضائع ہو گیا. انسان کا اصلی سرمایہ ہے زندگی، اور وہ زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے. ہر سیکنڈ انسان کی زندگی جا رہی ہے. غور کیجئے، یہ ہے انسان کا اصلی سرمایہ. کچھ بھی کرنا ہے تب کرو گے جب زندگی ہوگی. ہر شخص کو ایک وقت دیا گیا ہے، ایک زندگی دی گئی ہے، اور وہ زندگی ہر لحظہ ایک ایک سیکنڈ ضائع ہو رہا ہے. اس اصلی سرمایہ کو کوئی بچانا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ خدا نے قرآن مجید میں اگلی آیت میں بتایا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. اگر کوئی اپنے اس سرمایہ کو بچانا چاہتا ہے، اس برف کو یوٹیلائز کرنا چاہتا ہے، استعمال کرنا چاہتا ہے، اس سے پانی ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے، تو کیا کرے؟ آمنو، ایمان لے کر آئے. انسان ایمان لے کر آئے. بات کس کی ہو رہی تھی؟ سرمایہ کی ہو رہی تھی نا. سرمایہ اس جگہ پہ ہوتا ہے جہاں پہ سودا ہوتا ہے. سرمایہ اس جگہ پہ ہوتا ہے جہاں پر سودا ہوتا ہے. یہاں پر ایک سودا ہے. ایمان لے کر آنا یعنی سودا کرنا. کس کے ساتھ سودا کرنا؟ اللہ کے ساتھ سودا کرنا. خدا قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے خرید لی ہے. اللہ خرید لیتا ہے. خریدار کون ہے؟ اللہ. بیچنے والا کون ہے؟ یہ انسان. یہ بیچتا ہے. کس چیز کو بیچتا ہے؟ اپنے جان اور مال کو بیچتا ہے. اب اس کی کوئی قیمت بھی ہونی چاہیے. خدا کہہ رہا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس کی قیمت جنت ہے. ایمان لے کر آنا یعنی سودا کرنا. کس کا سودا کرنا؟ اپنی جان اور مال کو بیچ دینا اور اس کی قیمت جنت کو خرید لینا. جب میں کوئی چیز بیچ دوں، مثلا یہ انگوٹھی ہے میں بیچ دوں، یہ جب میں نے بیچ دی اور اس کی قیمت لے لی، یہ اب میری ہے؟ نہیں، یہ تو میں نے بیچ دی ہے، میں نے سودا کر دیا، یہ اب میری نہیں رہی ہے. اس کی قیمت وہ میری ہے. یوں نہیں ہے کہ مرنے کے بعد جنت میری ہوگی. اگر میں نے آج سودا کر دیا ہے تو آج وہ جنت میری ہے. اگر میں نے سودا کر دیا ہے تو یوں نہیں ہے کہ مرنے کے بعد وہ جنت میری ہوگی. آج وہ جنت میری ہے. اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. خدا نے قرآن مجید میں جب مومنون کی صفات بیان کی ہیں تو وہاں پر فرمایا ہے ہم یارثون الفردوس، یہ فردوس کے وارث ہوتے ہیں. مومن مرنے کے بعد جنت نہیں لیتا. مومن اسی دنیا میں جنت کا وارث ہوتا ہے. اور کربلا والوں کو تو معلوم ہے کہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جنت میں ان کے محلات دکھائے تھے.
ابھی زندہ تھے نا، ابھی شہید نہیں ہوئے تھے، زندہ تھے، لیکن وہاں محلات موجود تھے. کیوں؟ اس لیے سودا کر چکے تھے، اپنے جان اور مال دے چکے تھے. وہ جنت ان کی اللہ کے پاس امانت تھی، اور اللہ کی چیزیں یعنی جان اور مال اس مومن کے پاس امانت ہے. اب یہ میری نہیں ہے، یہ جان اور مال میری نہیں ہے، یہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. میں اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا ہوں؟ میری نہیں ہے نا، میں اپنی مرضی سے استعمال بھی نہیں کر سکتا. کس کی مرضی سے استعمال کروں گا؟ جس کی ہے. اب اگر میں اپنے اعمال اور کردار پر نگاہ دوڑاؤں تو کیا میں اس جان اور مال کو اللہ کا سمجھتا ہوں یا اپنا سمجھتا ہوں؟ یہاں پر ایک اور جملہ کہہ دوں، یہ جان اور مال جس کی قیمت اللہ لگا رہا ہے، کیا چیز؟ جنت. یہ جان اور مال دی کس نے ہے؟ اللہ نے دی ہے نا. جب اللہ نے دی ہے، وہ کتنا کریم ہے، خود دے کر پھر خرید رہا ہے. خود دے کر پھر خرید رہا ہے، اور قیمت میں جنت دے رہا ہے. ایک اور بات کر دوں، جو زیادہ تھک گئے وہ صلوات پڑھ لیں. ایک اور عرض کر دیتا ہوں، میں کوئی چیز خریدنے کے لیے جاؤں، فرض کیا میں نے لباس خریدنا ہے، میں ہر لباس خرید لوں گا یا جو میری شخصیت کے مطابق ہوگا میں وہ خریدوں گا، جو میرے معیار پہ پورا اترے گا وہ خریدوں گا؟ ایسا ہی ہے نا. اب مومن نے بیچنی ہے جان اور مال، اللہ نے خریدنا ہے. کیا اللہ ہر ایک کی جان اور مال کو خرید لے گا؟ نہیں خریدے گا نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جان اور مال کو اتنا پاکیزہ بنانا پڑے گا کہ اس کا خریدار اللہ بن سکے. اس جان و مال کو اتنا قیمتی بنانا ہوگا، اتنا پاکیزہ بنانا ہوگا کہ پروردگار خرید سکے. اب آپ کے ایمان کو مزید مزین کرنے کے لیے ایک جملہ عرض کرتا ہوں، وہ یہ، امید ہے ہر بندہ غور سے سنے گا. مومن کی جان اور مال کی قیمت ہے جنت. ایسے ہی جان اور مال کی قیمت جنت. امیر المومنین کی جان کی قیمت کیا ہوگی؟ مومن کی جان کی قیمت جنت ہے، اور جنت امیر المومنین کے بچوں کی جاگیر ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ امیر المومنین کی جان کی قیمت بھی جنت ہو. تو یہ بھی قرآن نے مسئلہ حل کر دیا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جب جان دیتے ہیں تو اللہ کی مرضیاں خرید لیتے ہیں. اللہ اکبر. مومن کی جان کی قیمت جنت، امیر المؤمنین کی جان کی قیمت اللہ کی مرضیاں. کیا مطلب ہے اللہ کی مرضیاں؟ یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس پر علی راضی اللہ اس پر راضی. معیار علی کو بنایا ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ معیار اللہ بناتا کہ جس پر میں راضی اس پہ علی راضی. نا معیار تبدیل کیا ہے، کہا ہے جس پر علی راضی اس پر میں راضی. اور پھر صرف یہاں پر نہیں کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت زہرا کے لیے بھی ارشاد فرمایا کہ جس پر زہرا راضی اس پہ میں راضی، اور جس پر میں راضی اس پہ اللہ راضی. جس نے زہرا کو راضی کیا اس پہ اللہ راضی ہوا. پہلا آمنو یعنی کیا کریں؟ سودا کریں.
جو بندہ خسران سے بچنا چاہ رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ سودا کرے، وہ سرمایہ لگائے، وہ سودا کرے اور جنت خریدے، اپنے جان اور مال کو خدا کے حوالے کر دے، امانت سمجھے خدا کی۔ دوسرا کام وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال انجام دے۔ صرف ایمان لے کر آنا کافی نہیں ہے، خسارے سے بچنا چاہ رہے ہیں تو پھر نیک اعمال بھی انجام دینا ہوں گے۔ خدا نے ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا ہے، جب کہا ہے نا کہ ہم نے اس انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا، جس طرح بن سکتا تھا یہ انسان ویسے بنا دیا، اس سے خوبصورت یہ انسان نہیں بن سکتا تھا، احسن تقویم میں خلق کیا۔ اس اللہ نے اس انسان کو احسن تقویم میں خلق کرنے کے بعد خدا کیا فرما رہا ہے؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کے بعد ہم نے اس انسان کو گہرائیوں میں پھینک دیا۔ اب اس انسان نے خود نکلنا ہے گہرائیوں سے، خود اعلیٰ علیین تک پہنچنا ہے۔ اس کے اندر صلاحیت ہم نے رکھ دی ہے کہ یہ اعلیٰ علیین تک پہنچ سکتا ہے، لیکن اس انسان نے خود نکلنا ہے۔ اگر کوئی بندہ گرا ہوا ہو کنویں میں، گہرائی میں، اس کو نکالنا ہو تو کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ بولیں گے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ رسی کی ضرورت پڑتی ہے نا، رسی ہو تاکہ اس کو نکالا جا سکے۔ اللہ نے رسی کا انتظام بھی کیا ہے۔ اللہ نے کہا ہے میں نے حبل اللہ بنائی ہے، میں نے حبل المتین بنائی ہے، یہ رسی اس انسان کو نکال سکتی ہے۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ایک رسی کے اندر 2 لیئرز ہوتی ہیں، کم از کم 2 لیئر ہوں تو اس کو رسی کہتے ہیں۔ پنجابی چاکھاں 2 تندہ ہوئیں تے انہوں نے وٹیے تے رسی بن سکتی ہے نا، 2 تندہ ہو سے انہوں نے وٹی سی تے تاں رسی بن سی۔ 2 لیئرز ہونی چاہیے، 2 تہیں ہونی چاہیے، ان کو بانٹیں گے تو وہ رسی بنے گی۔ اللہ کی جو رسی ہے اس کی بھی 2 لیئرز ہیں، اللہ کی رسی کی بھی 2 تہیں ہیں۔ کون کون سی؟ کہا ہے ایک ہے کتاب اللہ اور ایک ہے میری اہل بیت۔ یہ 2 تہیں ہیں، یہ 2 بل دیں گے تو بنے گی، کسی ایک کو مانیں گے تو نتیجہ نہیں نکلے گا، رسی نہیں ہو سکتی۔ اب رسی لٹکا دی گئی، رسی لٹک گئی ہے، ایک بندہ کنویں میں پڑا ہے، رسی لٹکی ہوئی ہے، یہ اندر بیٹھ کے کہہ رہا ہے رسی بڑی خوبصورت ہے، رسی بڑی مضبوط ہے۔ رسی نے سلمان کو نکالا، رسی نے ابو ذر کو نکالا، رسی نے مقداد کو نکالا، رسی نے سلمانی کو نکالا۔ یہ تعریفیں کر رہا ہے، یہ باہر نکل آئے گا؟ نہیں نکل سکے گا نا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو رسی کو پکڑ کر اوپر آنے کی کوشش کرنا پڑے گی۔ یہ جو مان رہا تھا کہ رسی خوبصورت ہے، یہ جو مان رہا تھا کہ رسی مضبوط ہے، یہ جو مان رہا تھا کہ رسی نکال سکتی ہے، یہ تھا ایمان لے کر آنا، اس رسی کو پکڑ کر اوپر چڑھنے کی کوشش کرنا، یہ ہے عمل صالح انجام دینا۔ جب تک یہ انسان صرف رسی کی تعریفیں کرتا رہے گا اس وقت تک یہ بلندیوں پہ نہیں جا سکے گا۔ اگر یہ انسان اس رسی کو پکڑ کر اوپر چڑھنے کی کوشش کرے، جیسا قرآن نے کہا ہے ویسے زندگی بنا لے، جیسے علی نے زندگی گزاری ہے ویسے زندگی گزارنے کی کوشش کر لے، یہ بلندیوں تک پہنچ جائے گا۔ خسران سے بچنا چاہ رہے ہیں، پہلا کام ایمان لے کر آنا، یعنی اللہ کے ساتھ سودا کر لینا۔ دوسرا کام عمل صالح انجام دینا، یعنی رسی کو پکڑ کر اوپر چڑھنے کی کوشش کرنا۔ تیسرا کام وتواصوا بالحق، حق کی ایک دوسرے کو تلقین کرنا۔ صرف خود حق پر باقی رہنا کافی نہیں ہے، خود بھی حق پر قائم ہوں، دوسروں کو بھی حق پر قائم رہنے کی تلقین کریں۔
حق کا ساتھ دینے کی تلقین کریں۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم تو غیر جانبدار ہیں۔ کیا مطلب غیر جانبدار ہیں؟ ہم نہ حق کے ساتھ ہیں نہ باطل کے ساتھ ہیں۔ ہوتا ہے نا کچھ لوگ بہت زیادہ شریف ہوتے ہیں، جو زیادہ شریف ہوتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم غیر جانبدار ہیں، ہم نہ حق کے ساتھ ہیں نہ باطل کے ساتھ۔ نہ، حق کا ساتھ نہ دینا یہ خود باطل ہے۔ حق کا ساتھ نہیں دیا، گھر میں جا کر بیٹھ رہے، نہ، تمہارا گھر میں جا کر بیٹھ جانا یہ باطل کو مضبوط کر رہا ہے۔ حق کا ساتھ دینا یہ ہے کہ میدان میں کھڑے ہوں، حق کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگر میدان میں نہیں ہیں، حق کے ساتھ نہیں ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ حق کے ساتھ نہیں ہیں۔ غیر جانبدار والی کوئی جگہ موجود نہیں ہے، یا حق ہے یا باطل ہے، کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔ حق ہمیشہ ایک ہوتا ہے، باطل کئی ہو سکتے ہیں۔ حق ڈھونڈنا ہو مشکل ہے، حق ڈھونڈنا ہو یہ مشکل بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حل کر دی تھی۔ کیا فرمایا تھا؟ الحق مع علی و علی مع الحق۔ اے دنیا والو پریشان نہیں ہونا کہ حق کدھر ہے، جب بھی مشکل پڑے دیکھ لینا علی کدھر ہے۔ اس لیے کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اور یہ حدیث اسی جگہ کے ختم نہیں ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر ایک دعا فرمائی ہے۔ دعا میں کیا فرمایا ہے؟ پروردگارا حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑے۔ یہاں پر بھی معیار حق کو نہیں بنایا، معیار علی کو بنایا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جدھر جدھر حق مڑے ادھر علی کو موڑ دے، بلکہ کیا کہا ہے؟ جدھر جدھر علی مڑے ادھر ادھر حق کو موڑ دے۔ معیار علی ہے۔ آج بھی اگر کوئی پریشان ہے کہ حق کدھر ہے، جہاں علی ملے گا وہیں حق ملے گا۔ جہاں علی کی بو ملے گی، جہاں کردار علی ملے گا وہاں پر حق ملے گا۔ حق کی طرف آئیں۔ خود معصوم نے ناج البلاغہ میں حق کے بارے میں ایک بہت خوبصورت تشریح بیان کی ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ اطرت کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں فرمایا ہے ہم ازمت الحق۔ اطرت کون ہے؟ کہا ہے یہ حق کی مہار ہے۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں مہار جو ہوتی ہے نا، مہار، یہ نہیں کہا کہ سواری ہے، حق سواری ہے، یہ نہیں کہا۔ حق سوار ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا ہے؟ حق مہار ہے۔ مہار آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ مہار کوئی بھی پکڑ لے، بچہ بھی پکڑ لے، کمزور بھی پکڑ لے، اگر مہار اس کے ہاتھ میں آ گئی سواری اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دے گی۔ جو بھی اہل بیت کو پکڑ لے گا حق اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دے گا۔ ہم عظمت الحق۔ ہم عظمت الحق، حق کی مہاریں ہیں۔ جس جس سائڈ پہ مہار جائے گی ادھر ادھر حق جائے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے آج کے دور میں حق کو پکڑ لے تو کس کو پکڑنا چاہیے؟ اہل بیت کے دامن کو تھام لینا چاہیے۔ جہاں جہاں اہل بیت جائیں گے ادھر ادھر حق ہوگا۔ تیسری چیز بیان کریں، چوتھی چیز وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ قبلہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، میں ان کو زیادہ انتظار نہیں کروانا چاہ رہا۔ آج کی جو مخصوصی ہے شہادت ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ آخری جو بھی خطیب ہوں گے وہ مصیبت بیان کریں گے۔ میں صبر کے پہاڑ، ایک ہستی کی چند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ واقعہ کربلا، تحریک کربلا کی پہلی شہیدہ کا نام ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، تصور کریں عمر صرف 18 سال ہے،
اتنے دکھ آئے کہ خود بی بی فرماتی ہیں صبت علی مصائب لو انہا علی الایام سرنا دیا دیا، میرے اوپر جو دکھ آئے اگر سیاہ راتوں میں روشن دنوں پہ آتے وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس موجود ہیں، بی بی کے گود میں سر ہے رسول اسلام کا، اور رسول اسلام نے یہ محسوس کیا کہ حضرت زہرا کی آنکھوں سے آنسو گرے، آنکھیں کھولیں اور پوچھا زہرا میری زندگی میں رو رہی ہو؟ کہا بابا دروازے پہ کوئی ہے، بار بار دستک دے رہا ہے، میں منع کر رہی ہوں لیکن وہ جا نہیں رہا۔ رسول اسلام فرماتے ہیں یہ تیری عزت ہے، یہ تیرا مقام ہے، جو کسی دروازے پہ نہیں رکا وہ تیرے دروازے پہ رکا ہے۔ زہرا رو نہیں۔ جب تیری ماں اس دنیا سے جا رہی تھی، جب تیری ماں دنیا سے جا رہی تھی، میں نے پوچھا تھا خدیجہ تو نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، تو نے میرے نظام کی بڑی خدمت کی ہے، کچھ مانگ میں تجھے دینا چاہ رہا ہوں۔ تیری ماں نے کہا تھا مجھے کسی چیز کے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب زہرا میری گود میں آ گئی میں 11 اماموں کی ماں بن گئی، اس کے زیادہ مجھے کیا شرف چاہیے، مجھے کیا عزت چاہیے؟ کہا نہیں خدیجہ مانگ۔ تو تیری ماں نے کہا تھا یا رسول اللہ اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہو نا، تجھے معلوم ہے نا مجھے اپنی زہرا بڑی پیاری ہے، میرے بعد زہرا کو رونے نہیں دینا۔ زہرا میں نے بڑی کوشش کی ہے جب تک زندہ رہوں تجھے نہ رونے دوں، اب میرے بعد تمہاری اپنی قسمت۔ اور وہی ہوا کہ ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گئے ہوئے 2 یا 3 دن گزرے تھے۔ عربوں کے ہاں دستور تھا کہ جب کسی گھر میں کوئی فوتگی ہو جاتی تھی نا، اس گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، اس گھر سے دھواں نہیں اٹھتا تھا۔ کیا ہوا 2 یا 3 دن گزرے، مدینہ کے لوگوں نے زہرا کے گھر سے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا۔ لوگوں نے کہا تیرا بابا تو رسول اللہ تھے، سید المرسلین تھے، امام الانبیاء تھے، زہرا کے گھر سے کیوں دھواں اٹھ رہا ہے؟ لیکن جب آ کر دیکھا یہ زہرا کے چولہے سے نہیں اٹھ رہا تھا، یہ زہرا کے دروازے سے اٹھ رہا۔ اجرکم ربکم۔ ایک دفعہ امیر علیہ السلام مسجد کوفہ میں بیٹھ کر خطاب فرما رہے ہیں، ایک جوان کھڑا ہوا، اس جوان نے سوال کیا مولا کسی مرد کے لیے سب سے مشکل وقت کون سا ہوتا ہے؟ فاتح خیبر علی کی چیخ بلند ہوئی۔ یہ شخص کہتا ہے مولا میں نے سوال کیا ہے، کوئی گستاخی نہیں کہا۔ ہاں ہاں تو نے گستاخی نہیں کی، اب سن کسی بھی مرد کے لیے مشکل وقت یہ ہوتا ہے اس کے سامنے اس کی زوجہ کو تماچے مارے جائے، وہ اپنی زوجہ کا دفاع نہ کر سکے۔ ایک دن امیر علیہ السلام مدینہ کی گلیوں میں سے گزر کے آ رہے تھے، ایک کونے پہ پہنچے، ایک موڑ پہ پہنچے، امام حسن علیہ السلام زمین پہ بیٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ امیر علیہ السلام سامنے آئے، بیٹے کے چہرے پہ بوسہ دے کر پوچھا حسن بیٹا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا بابا جب بھی اس مقام پہ آتا ہوں نا مجھے کوئی وقت یاد آ جاتا ہے۔ حسن بیٹا کون سا وقت یاد آتا ہے؟ کہا بابا جب بھی اس مقام پہ آتا ہوں مجھے یاد آ جاتا ہے کسی کمینے نے اور میری ماں کے چہرے پہ تماچے مارے تھے۔ آقا وحید خراسانی فرماتے ہیں یہ تماچے اتنے زور کے لگے تھے اور زہرا کی آنکھوں سے خون۔ اجرکم ربکم اجرکم علی اللہ۔ ابھی رسول اسلام کو گئے ہوئے دنیا سے چند دن گزرے، ایک شخص جو زہرا کے گھر کو آگ لگانے کے لیے آیا، وہ ایک اور شخص کو جو اس وقت مدینہ میں موجود نہیں تھا اس کو بتاتا ہے کہ میں نے کیا کیا۔ یہ کہتا ہے کہ میں گیا، میں نے جا کر دروازے پہ دستک دی، اندر سے علی نہیں زہرا آئی ہے۔ میں نے کہا کہ ابو الحسن کو باہر نکالو،
بی بی کہتی ہے میں ابو الحسن کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتی. یہ کہتے ہیں کہ اگر تم ابو الحسن کو باہر نہیں نکالو گی، اگر تم علی کو باہر نہیں نکالو گی، ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. کہتے ہیں بی بی نے کہا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں حسنین رہتے ہیں، اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں زہرا رہتی ہے، اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس کے دروازے پہ کھڑے ہو کر رسول اللہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. یہ کہتا ہے میں نے کہا کوئی رہتا رہے میں گھر کو آگ لگا دوں گا. یہ کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں نے یہ انتظار نہ کیا کہ بی بی دروازے سے پیچھے ہٹ جائے، میں نے دروازے کو آگ لگا دی. کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں پھر میں نے یہ بھی انتظار نہ کیا کہ یہ دروازہ جل جائے. کہتے ہیں میں نے جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکر ماری اور یہ دروازہ نہیں گرا. دروازے کے پیچھے رسول کی بیٹی. ہم حضرت زہرا کے زیارت نامہ میں ایک جملہ پڑھتے ہیں، السلام علیک ایتھا المزدہدہ، اے مزدہدہ تجھ پر میرا سلام ہو. یہ مزدہدہ کسے کہتے ہیں؟ مزدہدہ اس پرندے کو کہتے ہیں جس کے پر توڑ دیا جائے، وہ اڑنے کی کوشش کرے، کبھی زمین پہ لا گرتا ہے، کبھی دیوار کے ساتھ لگتا ہے. جب بی بی پہ دروازہ گرا، بی بی ایک دفعہ دیوار کے ساتھ جا. اجرکم ربکم اجرکم اللہ. کاش یہ تو کسی جگہ پہ ختم ہو جاتا. یہ کہتا ہے پھر کیا کیا؟ کہتا ہے پھر ہم نے یہ انتظار بھی نہ کیا کہ دروازے کے نیچے سے زہرا باہر آ جائے، ہم دروازے کے اوپر سے گزر گئے. ہم نے علی کے گلے میں رسی ڈالی، علی کے گلے میں رسی ڈالی. جب زہرا نے علی کے گلے میں رسی دیکھی نا، اب زہرا برداشت نہیں کر سکی. کیا کیا ہے؟ اپنے ہاتھ سے علی کا دامن تھام لیا ہے، اپنا درد بھول گئی ہے زہرا. علی کا دامن تھام کے کہتی ہے میں علی کو نہیں جانے دوں گی. یہ کہتا ہے ہم نے علی کے دامن کو زہرا کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کی. کیا کیا؟ کہتا ہے میں نے علی کو اپنی طرف جھٹکا دیا اور زہرا زمین بوس ہوئی. ہم نے علی کو کھینچا اور زہرا گھسٹ دی. اجرکم ربکم اجرکم ربکم. یہ کہتے ہیں جب میں نے دیکھا نا کہ اس ہاتھ سے علی کا دامن چھوٹنے والا نہیں ہے، کہتے ہیں میرے ساتھ کھڑا تھا کنفور اور جس کی کمر میں تھا تازیانہ. یہ کہتے ہیں میں نے تازیانہ ہوا میں لہرایا اور زہرا